باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جو امپورٹنٹ پہلو ڈسکس کر رہے ہیں، جس کو عنوان سخن قرار دیا گیا ہے، وہ ہے اخلاق۔ سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ انسان پہچانا ہی جاتا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں اخلاق کی پابندی کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہیے، اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اخلاق کے اوپر بہت ساری گفتگو ہوتی رہتی ہے مجالس کے ذریعے اور دیگر۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جو موبائل اور اس طریقے کی چیزیں آئی ہیں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اخلاق کو کیسے، کون سی چیزیں ایسی لی جائیں جس سے بلند اخلاق ہو اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، انسانی معاشرہ یا انسانی جو ترقی ہے، اس سے جو تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ بہت اچھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، انسان کی ترقی میں مددگار ہوتی ہیں، اور لیکن ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بہت سی نگیٹو چیزیں بھی لے کر آتی ہیں۔ عاقل انسان وہ ہے کہ جو اس نگیٹو حصے سے بچ کر صرف پازیٹیو ایکسپیکٹ کے اوپر عمل کرے تاکہ اس کو اس کا فائدہ حاصل کر سکے۔ مثال کے طور پر یہی ٹیکنالوجی، موبائل کی ٹیکنالوجی یا اسمارٹ فونز جو ہم سب کے ہاتھ میں ہیں، اس کے اندر ہزاروں نعمتیں ہیں۔ انسان کو علم حاصل ہو سکتا ہے، انسان رابطہ کر سکتا ہے، انسان اپنی بات پہنچا سکتا ہے، انسان مطالب کو پہنچا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے دین کی ترویج کر سکتا ہے، اخلاق کی ترویج کر سکتا ہے، امام حسین اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو نشر کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ کل ہمیں جس کام کے لیے بہت گھنٹوں محنت کرنی پڑتی اور دوسری تک پہنچانے کے لیے مہینوں اور سال لگ جاتے، وہ آپ ودن اے سیکنڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جس طرح ہم کر سکتے ہیں اسی طرح دوسرے بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہمارے پاس آ رہی ہے، فراہم ہو رہی ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اور اگر ہم اپنے نوجوانوں کی بات کریں تو بہت ہم نے یہ دیکھا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلسل ان کے ہاتھ میں مثال کے طور پر موبائل ہے اور وہ مسلسل اس سے انٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ ایک حد تک ٹھیک ہے، آج کی زمانے کی تقریباً تمام معلومات اسی سے، اب جب 2 سال سے تقریباً ایجوکیشن بھی اسی کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ ایجوکیشنل پرپس سے اس میں لگے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ، اور یہاں معیار بھی ہم اور آپ نہیں طے کر سکتے، یہاں شخص کو طے کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ جس چیز میں وقت کو صرف کر رہا ہے یہ کل اس کے کام آئے گی، یہ کام نہیں آئے گی۔ ممکن ایک چیز آپ کے لیے بیکار ہو، اس کے لیے مفید ہو، تو ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک جرنل بات تو کر ہی سکتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ موبائل پر دیکھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں، اسمارٹ فون پہ دیکھ رہے ہیں، ٹیبلٹ پہ دیکھ رہے ہیں، جس میں بھی آپ وقت صرف کر رہے ہیں، آپ یہ طے کر لیں کہ یہ چیز کل آپ کے کام آنے والی ہے یا کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ وقت جو آج آپ نے اس میں صرف کیا، یہ کل آپ کے لیے مفید ہوگا اگر آپ کسی اور چیز میں صرف کرتے، یا مفید نہیں ہوگا، یہی مفید تھا آپ کے لیے، یہ آپ کو خود طے کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب یہی انسان معاشرے میں آتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور اس کو معاشرے کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ آج ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے سوشل گیدرنگز میں آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ انسان سوشل گیدرنگ میں اکٹھا ہو کر بھی ایک کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہیں لیکن وہ آپس میں بات نہیں کر پاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہیں بیٹھے ایک دوسرے سے چیٹ کر رہے ہوں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت کی ایک پریشانی ہو گئی ہے، اور یہ انسانوں کو، جیسے کہ اشارہ بھی ہوا، شاید میں نے کہیں پڑھا بھی تھا، کہ یہ مینٹل ڈیزیزز کی طرف اور ٹراما کی طرف اور سائیکولوجیکل پریشانیوں کی طرف بھی یہی چیز لے جا رہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، یا مثال کے طور پر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا، یا اس سے 1-2 دن رابطہ نہیں کر پا رہا ہے کسی سے، تو ایک عجب سے ٹراما سے گزر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا حل کا طریقہ یہ ہے کہ انسان، جیسے لوگ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ انسان ہفتے میں 1 دن سے طے کرنا شروع کرے اپنے سفر کو، کہ ہفتے میں 1 دن مثلا موبائل کا استعمال بالکل
نہیں کرے گا مگر یہ کہ کوئی فون کال آ گئی یا کسی کو جواب دینا ضروری ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، چیٹنگ والا مسئلہ ہے، اس کو ایک دن مثلا طے کر لے کہ ہر جمعے کو میں اس چیز کو ترک کر دوں گا. جب یہ اس پہ مہارت اس کو ہو جائے تو دن میں ہر دن، ایک دن کے ساتھ ساتھ ہر دن میں بھی کچھ گھنٹے ترک کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالے، اور اس کو دوسری جو طریقے تھے انٹریکشن کے، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے بات کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت بتانا. ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کل ہے، نہ صرف یہ بات اس کے ہر ایک شاید اس میں مبتلا ہو کہ گھر میں آپس میں بات نہیں کرتے، یا بیوی آپس میں بات نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے، بچے اپنا موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں، والدین اپنے موبائل پہ کسی کام میں مصروف ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپس میں انٹریکشن نہیں ہے. جی، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہے. ایک آپ سے میرا سوال بھی ہے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اکثر دیکھا بھی یہ میں نے تو خود اس کا مشاہدہ کیا کہ اگر 4 بچے ہیں تو وہ بچے اپنے آپ کو چھوٹے بڑے ہونے کے طور پر اس کو اس انداز میں لیتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے سے بات ہی نہیں کرتے، اور وہ ماحول عجیب سا گھر میں ہو جاتا. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے کو کم سے کم اپنے بچوں کے درمیان انٹریکشن تو رکھنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کریں تاکہ لوگوں کا جو معاشرہ ہے وہ اچھا ہو جائے. دیکھیں، والدین کی تو سب سے پہلے ذمہ داری، کیونکہ جو وہ کریں گے وہی بچے سیکھیں گے، آٹومیٹکلی ہے یہ، اس میں کچھ ہے ہی بھی نہیں. یعنی اب تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حتیٰ جو اسکول میں سیکھ رہے ہیں وہ بھی وہ گھر سے ہی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسکول بھی نہیں جا رہے ہیں، گھر سے ہی پڑھ رہے ہیں. تو وہ آدھے سے زیادہ زندگی آپ کے گھر میں گزار رہے ہیں، آپ 24 گھنٹے گھر میں ہیں. تو ہر وہ چیز جو ان کو اسکول سے مل جاتی، کچھ چیزیں مل جاتی، کچھ لوگوں سے انٹریکشن کے ذریعے مل جاتی، وہ بھی آپ ہی سے ملنی ہے انہیں. تو اگر وہ آپ کو مسلسل مصروف دیکھیں دوسری چیزوں میں، ٹھیک ہے، ہم سمجھ میں آتی ہے بات کہ مثال کے طور پہ کوئی کاروبار ہوگا، مثال کے طور پہ عام طور سے والدہ کسی کام میں مصروف ہوں گی، والد کسی کام میں مصروف ہوں گے، اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، اس کام ہے. لیکن کوئی ایک وقت ضرور مقرر کریں کہ اس کی تربیت کے اوپر آپ کا عمل زیادہ اثر انداز ہوگا آپ کی گفتگو کے مقابلے میں. میں نے شاید کسی پروگرام میں کہا تھا، یہ اس جملے کو دہرایا تھا کہ بچے سنتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں. جی، اگر بچہ آپ کے ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل دیکھتا ہے تو آپ اگر اس سے 100 بار بھی کہیں گے کہ بیٹا موبائل نہ یوز کیا کرو تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر بچہ آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ اگر آپ کو ریڈنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی اسی چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. تو اگر آپ کو تربیت کرنی ہے اپنی اولاد کی تو آپ کو کچھ چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی، اور وہی اصول ہے کہ آپ کا یہ عمل کل آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو جائے گا. آج کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج آپ کے پاس چاروں طرف لوگ ہیں، لیکن کل ممکن ہے کوئی نہ ہو، اور ان بچوں کی تربیت بھی اس طرح ہوئی ہے کہ وہ آپ سے میسج کے ذریعے پوچھیں گے کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، اور پھر آپ میسج ہی کے ذریعے سے ان کو جواب دیں گے کہ میں ٹھیک ہوں یا میں پریشان ہوں. ان کو اگر آپ نے ان سے گفتگو نہیں کی تو پھر وہ آپ سے کبھی گفتگو کر نہیں پائیں گے، اور نتیجے میں ایک ایسا ہی خلا واقع ہو جائے گی جو آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے کل، اور آج کی تربیت کے لحاظ سے بھی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. تو ایک وقت مقرر کریں. جیسے آج کی بہت تیز رفتار زندگی میں ہم یہ تو توقع نہیں کر سکتے کہ بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کرنے لگیں گے، لیکن نہیں، اگر وقت مقرر کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر نماز کے بعد یا کھانے کے بعد یا کھانے کی ٹیبل پہ، جیسے بہت سے گھروں میں نے یہ اصول دیکھا کہ وہاں کھانے کی ٹیبل پہ موبائل جمع کر لیے جاتے ہیں. مثلا گھر کا جو بڑا ہے وہ آتا ہے اور وہ سارے موبائلز کو جمع کر کے الگ رکھ دیتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی موبائل کا جواب نہیں دے سکتا ہے. کم سے کم کھانے کی میز پر ایک دوسرے سے انٹریکشن ہو، دیکھیں تو کیا کھا رہے ہیں، کسی نے پکایا ہے محنت سے، محبت سے. تو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. اب آج کی دنیا میں ہمیں اسی طرح سے کرنا ہے. تو اسی طرح نماز کے وقت میں اگر یہ طے کر لیں کہ اذان ہوتے ہی ہم آدھے گھنٹے کے لیے کسی موبائل سے مطلب نہیں ہے، ہم صرف عبادت کریں گے، یا کھانے کے بعد ایک مرحلہ طے کر لیں آپس میں کہ کھانے کے بعد ہم 1 گھنٹے تک ایک دوسرے سے انٹریکشن کریں گے، آج کا دن کیسا گزرا، میرا دن کیسا گزرا. اس سے اگر دھیرے دھیرے اگر کریں تو تربیت کے لحاظ سے بھی اچھا ہے. آپس میں جو بچوں کا اور والدین کے بیچ میں بانڈ بننا چاہیے وہ بننا ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی باتیں آپ سے کہہ سکیں، آپ اپنی باتیں ان سے کہہ سکیں، اور سماج میں جب وہ جائیں تو ان کے اندر لوگوں سے گفتگو کرنے کا ادب اور تہذیب اور تہذیب باقی رہ جائے. ورنہ تہذیب ان کو آپ نے نہیں سکھائی تو پھر کل آپ ہی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ کہا یہی جائے گا کہ آپ کے بچے کو ادب نہیں آتا ہے. لہٰذا اس لحاظ سے بھی اور اس عنوان سے بھی ضروری ہے کہ ہم گھر میں سے شروعات کریں، اور ہر گھر اگر یہ عمل کرے گا تو یقیناً معاشرہ بھی اپنے آپ صحیح طرف چلا جائے گا. جزاک اللہ. ناظرین، یقیناً ہم اس پروگرام کے ذریعے
نہ صرف احکام ڈسکس کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس گفتگو کا محاصل یہ ہو کہ ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے. اکثر جناب سے بھی گفتگو ہوتی ہے مولانا سے، تو ابھی ایک واقعہ میں شاید موبائل ہی پہ کسی کے میسج کے ذریعے پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص جو 2 دن سے جس کو نیٹ نہیں ملا تھا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آج اپنے چھوٹے بھائی سے ملا، بہت ہی اچھے مزاج کا بندہ ہے. تو آپ سمجھے کہیں آپ کا معاشرہ بھی ایسا تو نہیں ہو رہا، اور انشاءاللہ نہیں ہو رہا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو، بتائی ہوئی باتوں کو ضرور اپنے لیے اور اپنے سماج کے لیے ضرور پہنچائیے. تو میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پروگرام کے جو نکوت ہیں وہ دوسروں تک شیئر ضرور کریں. آئیے اور کچھ سوال لیتے ہیں آگا کی خدمت میں. آگا ایک صاحبہ مریم صاحبہ کا جو سوال ہے، السلام علیکم، اگر یورینری کیتھیٹر لگا ہو تو کیا نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اگر یورینری کیتھیٹر لگا ہوا ہے یا کوئی اور آلہ ایسا لگا ہوا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے بول کو یعنی پیشاب کو خارج کر رہا ہے، یا اسی طرح مدفوع کا مسئلہ ہے، پیخانے کا مسئلہ ہے، کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو انسان کا وظیفہ نماز ختم نہیں ہوگا. جس طرح سے بھی وہ نماز کو پڑھ سکتا ہے پڑھے گا. اگر مثال کے طور پر کیتھیٹر لگا ہے تو اس کو وضو کرنے میں تو کوئی پریشانی ظاہری طور پر نہیں ہوتی ہے، ایسے مریض کو وضو وہ کر سکتا ہے، تو وضو کرے گا اور اپنی نماز پڑھے گا. کیتھیٹر لگے ہونے سے نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے گا. ہمارے پاس جب پہلا حکم آتا ہے وہ ہوتا ہے جنرل سچویشن کا، یعنی جب سارے وسائل فراہم ہیں تو نماز ایسے چاہیے خداوند عالم کو، شارع کو. لیکن جیسے جیسے سچویشن تبدیل ہوگی ویسے ویسے شارع کی طرف سے چھوٹ بھی ملتی چلی جائے گی. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں چھوٹ تو مل جائے گی، لیکن نماز ہی ختم ہو جائے یہ بالکل نہیں ہوگا. اگر اشارے سے بھی پڑھنی پڑے تب بھی پڑھنا اپنے وقت پر واجب رہے گی، وہ کسی طرح سے بھی ساقط نہیں ہو سکتی. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے، السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ لیدر کی بیلٹ پہن کے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ لیدر کی بیلٹ پہننے کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ شک ہو کہ یہ حلال چمڑے کی ہے یا نہیں، یعنی ذبیحہ کے چمڑے کی ہے یا نہیں، تب بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ساتر نہیں ہے. وہ چیز جو ساتر ہو یعنی بدن کو چھپاتی ہو، اگر وہ نجس ہو یا حلال گوشت جانور کی نہ ہو تو پھر اس کے اوپر اشکال ہے کہ اس پہ نماز پڑھی جائے. لیکن باقی چیزیں جیسے رومال ہے جیب میں رکھا ہوا ہے، یا لیدر کی کوئی چیز جیب میں، پرس جیب میں رکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی انسان چاہے کہ اس کو اتار سکتا ہے اور اتار کے نماز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کو یقین رہے گا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر معلوم ہو کہ یہ لیدر حلال گوشت جانور کا ہے اور ذبیحے کا ہے، مسلمان کی مارکیٹ سے لیا ہے، مسلمان سے خریدا ہے، تو اس کو پہن کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے، السلام علیکم، آقا کیا غسل جنابت بنا سر پر پانی ڈالے ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. غسل جنابت جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ جو غسل جنابت میں پورے بدن تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور سب سے پہلی جگہ جہاں پانی پہنچانا ہے وہ سر و گردن ہی ہے. تو انسان کو سر و گردن کو پہلے دھونا ہے، پھر سیدھے حصے کو، پھر الٹے حصے کو. اگر کسی ایک حصے کو بھی نہیں دھویا ہے تو غسل نہیں ہوگا. ہاں اگر مثال کے طور پر سر پہ چوٹ لگی ہے اور اس حصے میں پانی نہیں پہنچایا جا سکتا، یا پانی کے پہنچانے کے نتیجے میں نقصان ہو سکتا ہے جسمانی، تو اتنے حصے میں جہاں پانی پہنچانا منع ہے وہاں جبیرے کے حکم سے عمل کریں گے، یعنی اتنے حصے کو کور کر لیں گے، باقی حصے میں پانی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کسی طرح سے پہنچا دیں گے. اس والے خالی حصے کے اوپر صرف ہاتھ ایک مسح کے طور پر پھیر دیں گے، باقی حصے کو جیسے دھوتے ہیں ویسے ہی دھوئیں گے، لیکن پوری طرح سے ساقط نہیں ہوگا. اگر سر پہ ایسی چوٹ لگی کہ پورا سر ہی بندھا ہوا ہے، مثلا پورے سر پہ بینڈیج ہے، تو پھر یہ انسان اگر باقی حصے کو جیسے دھو سکتا ہے دھوئے گا، لیکن تیمم بھی کرے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم آقا، شاور سے غسل جنابت کیسے کریں؟ صحیح طریقہ بتائیں. کیا مجنب ہونے کے بعد انسان کے جسم پر جو بھی کپڑا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے؟ یہ شاید پہلے بھی پوچھا جا سکتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، روزمرہ کے سوال ہیں. شاور کے ذریعے سے بھی غسل کیا جا سکتا ہے. طریقہ وہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چاہے شاور سے کریں، چاہے لوٹے سے کریں، چاہے ڈونگے سے کریں، چاہے بالٹی سے کریں، یہ سب
پانی پہنچانے کے ٹولز ہیں، وسیلے ہیں. ہمیں جسم تک پانی پہنچانا ہے، کسی ذریعے سے بھی پہنچے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے شاور سے غسل کریں اور چاہے مثال کے طور کے پر ڈونگے سے پانی لیں یا لوٹے سے پانی لیں، طریقہ وہی رہے گا. پہلے سر اور گردن کو غسل کی نیت سے دھوئیں گے، پھر سیدھے ہاتھ کو پورے حصے کو یعنی پورے بدن کو، اور پھر الٹے حصے کے پورے بدن کو دھوئیں گے اور غسل صحیح ہو جائے گا. حالت جنابت میں جو جسم پہ کپڑا ہے اگر اس میں عین نجاست نہیں لگی ہے تو وہ پاک رہے گا. اگر لگی ہے تو صرف اتنا حصہ جتنے میں عین نجاست لگی ہے، منی وغیرہ لگی ہے، بس وہی نجس ہوگا. اس کو اگر دور کر کے پاک کر لیا جائے اتنے حصے کو تو باقی لباس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر عین نجاست نہیں لگی ہے، پسینہ آیا ہے، تو اس سے بھی وہ نجس نہیں ہوتا. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا چوری کی چیز خریدی جا سکتی ہے؟ ہمیں معلوم ہو کہ یہ چیز چوری کی ہے تو کیا ہم اس کو خرید سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان کسی کے پاس علم ہو کہ یہ چیز چوری کی ہے، یعنی جو شخص بیچ رہا ہے اس کی ملکیت نہیں ہے، کسی اور سے لیے، تو پھر اس کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے. کیونکہ کسی بھی معاملے کو صحیح ہونے کے لیے یعنی بے واقع ہونے کے لیے شرعاً معاملہ ہے، یہ شرعی معاملہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بیچ رہا ہے وہ مالک ہو، یا کم سے کم مالک سے اس کے پاس وکالت ہو. یہ شخص جس کے پاس مالک سے وکالت نہیں ہے یا اجازت نہیں ہے، اس نے چوری کیا ہے، برعکس یہ مالک ہی نہیں ہے کسی چیز کا. جب یہ مالک نہیں ہے تو یہ ملکیت کو فروغ بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ معاملہ ہی باطل ہے. یہ معاملہ باطل ہے، لہٰذا اس عمل کو انجام دینا صحیح نہیں ہے اور اس چیز پہ تصرف کرنا صحیح نہیں ہوگا. جزاک اللہ. یہ بڑا خوبصورت سا سوال ہے جسے ہم نے جو موضوع جو تھا میرا اخلاق کا، اس میں ایک صاحب سوال کرتے ہیں السلام علیکم، اگر یہ بتائیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے کچھ سسرالی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور وہ تقریباً پچھلے 1 ہفتے سے ہیں. اس دوران میری اور میری اہلیہ کے درمیان کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی رہتی ہے، مثلا لڑائی جھگڑے. تو کیا اچھا ہے کہ ان کو مہمان کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جائے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ یا ہم دونوں آپس میں اسی طرح سے لڑتے رہیں؟ اور کیا ایک بار ان سے ڈائریکٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا گھر چلے جائیں؟ یعنی جو انہوں نے سوال کیا اس کے مقابلے. دیکھیے، خود کسی یہ مسئلہ جو ہے کہ کسی کا گھر میں کسی شخص کا آنا یا اس طرح کے مہمانوں کو آنا، کافی دن رکنا، خود مہمان آنا ایک زینت کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے. لیکن مہمان اگر مہمان کی حد کو رعایت کرے تبھی یہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے. خصوصاً یہ آنے والے کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں جس کے گھر جا رہا ہوں اس کے لیے زحمت کا سبب نہ بنوں اور اتنے ہی اس کے لیے سبب زحمت بنوں جتنا وہ برداشت کر سکے. دوسرا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً اس طرح کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں جو سسرال سے جن کا تعلق ہو، اس میں ایک تھوڑا سا الگ سے پہلو بھی آ جاتا ہے کہ ہلکی سی بات بھی اوپر نیچے ہو سکتی ہے جو شرعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن عرف میں بڑا مسائل اس کے ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس طرح کے مہمانوں سے کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں تک آپس کی بات ہے تو زن و شوہر کو یعنی میاں بیوی کو آپس میں اس طرح سے جھگڑا کسی بات پر نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً مہمانوں کے سامنے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. بیٹھ کر مل کر اس مسئلے کو حل کر لیں، اور اگر مہمان کے سبب ایسا ہو رہا ہے تو کسی ذریعے سے، اشارے سے، کنایے سے، مثال کے طور پہ اگر سسرال سے آئے ہوئے ہیں تو زوجہ کے ذریعے سے یہ بات پہنچائیں، یا اگر آپ کے گھر کی طرف سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو آپ اپنے ذریعے سے اس چیز کو حل کریں اور ان تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ کے وجود سے ہم لوگ کے آپس کے مسائل اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ جو ہم نہ آپ کی مہمان نوازی کر پا رہے ہیں اور نہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار پا رہے ہیں. لہٰذا مل کر ایک آپس میں انٹریکشن کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے اس کو حل کرنا زیادہ مناسب ہے. شہوار صاحب کا سوال ہے السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر تحقیق کے بعد ہی لیدر خریدنا چاہیے، اور کیا ضروری ہے کسی لیدر خریدنے میں تحقیق کی ضرورت کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، یا ہم ویسے ہی خرید سکتے ہیں؟ خود خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان کوئی بھی لباس پہن سکتا ہے، خود لباس کسی بھی طرح کا لباس، مگر یہ کہ وہ عین نجاست ہو. مثال کے طور پر سور کی علیاذ باللہ یا دوسرے نجس جانور کے چمڑے سے بنا ہو تو وہ اشکال رکھتا ہے. لیکن باقی چیزیں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی لیدر کی چیز پہنی اور تو اس پہ اولاً تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر انسان اس لباس پہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تب مسئلہ آتا ہے کہ اگر انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے تب ضروری ہے کہ اس کو یقین ہو کہ یہ چیز پاک ہے، تبھی وہ اس سے نماز پڑھ سکتا ہے. اگر ارادہ یہ ہے کہ میں اس جیکٹ کو پہن کر نماز پڑھوں گا تو تحقیق کرنا ضروری ہے. اگر تحقیق سے اس کا ذبیحہ اور اس کی پاکیزگی
ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے تو اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر نہیں ہو تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ خود خریدنے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عبادت کے لیے جہاں نجس لباس کا اور پاک لباس ہونا شرط ہے جیسے کہ نماز میں، وہاں ضروری ہے کہ آپ کو یا یقین ہو یا پھر اس لباس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، السلام علیکم آقا، یہ بتائیں کہ شرعی حکم کیا ہے اگر حکومت اسلامک ہو تو وہاں پر چور کا جو ہاتھ کاٹنا ہے وہ ہاتھ کہاں سے کاٹے جاتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ عام طور سے ہاتھ کاٹنا صرف چور کے ہاتھ یا صرف اس بات پر کہ کوئی چور ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ایسا کوئی بھی شرعی حکم ہمارے پاس نہیں ہے۔ البتہ قرآن نے حکم دیا ہے اور اس شرعی مسئلہ موجود ہے، لیکن اس کے بہت سے شرائط ہیں۔ اگر تمام شرائط محقق ہو جائیں اور تمام شرطیں پوری ہو جائیں اور چور کے سزا اس کو دینا طے ہو جائے اور حد جاری ہو جائے، حاکم شرع طے کر دے کہ اس کے اوپر وہی حد جاری ہوگی جو چور کی حد ہوتی ہے، تو ائمہ علیہ السلام کی تعلیم کے نتیجے میں جو بات ہمارے لیے اور فقہا کے ہاں واضح ہے، وہ اگر جو چور کے ہاتھ اگر کاٹنے کی بات آئے گی تو صرف یہ 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی، کہ جیسا کہ امام علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ سجدے کی جو جگہیں ہیں وہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اور سجدے کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہتھیلی بھی ہے، لہٰذا ہتھیلی کو کاٹا نہیں جا سکتا، صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہاتھ کاٹنے کے مسئلے میں بہت سے شرائط ہیں، یعنی ایک دو چیز مثال کے طور پہ اگر وہ بھوکا تھا اور اس نے چوری کی تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اس کو ضرب لگائی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی، لیکن اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ یا اس کے گھر والے بھوکے تھے، یا مثال کے طور کے اوپر قحط سالی تھی اور ایسے معاملات میں اس نے اس طرح کی چوری کی، کھانے کی چیز کو چوری کیا ہو، تو ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے، لیکن دیگر سزائیں اس کو دی جائیں گی۔ جزاک اللہ۔ اب ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا نماز پڑھتے ہوئے سجدگاہ کے نہ ہونے کی عوض میں ہاتھوں پر یعنی ہاتھوں کی انگلیوں پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ بتائیں کیا یہ بھی ممکن نہ ہو تو کیا کسی کپڑے پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس پہ سجدہ کرنا چاہیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے وہ زمین ہے، اور زمین سے اگنے والی چیزیں جو کھانے پینے میں استعمال نہ ہوتی، کھانے پینے یعنی انسان کے کھانے پینے میں استعمال نہ ہوتی ہوں، تو سب سے اچھی چیز تو خاک ہے، اور خاک پہ بھی سب سے اچھی چیز کربلا معلیٰ کی مٹی ہے جس کے اوپر سجدہ کیا جا سکے، ورنہ کوئی بھی خاک اس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ نہیں تو پھر وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں اور کھائی نہیں جاتی ان کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور اسے کرنا چاہیے۔ جو پتے ہیں مثال کے طور پر پیڑوں کے پتے ہیں، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ کاغذ کا آتا ہے جو پیپر سے بنا ہو، یعنی وہ کاغذ جو پیڑوں سے ہی بنایا گیا ہو، پیڑ کے عرق سے بنایا گیا ہو، اس پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بھی موجود نہ ہو تو پھر زمین کے اندر سے نکلنے والے جواہرات جو ہیں، جو پتھر ہوتے ہیں، ان پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر انگوٹھے کے یہ دو اس طرح سے انگوٹھے ملا کر پھر اس کے اوپر سجدہ کریں۔ اگر کچھ بھی ممکن نہ ہو اور انگوٹھے پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے تب زمین کے اوپر کسی بھی طرح سے سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر زمین پر مثال کے طور کے اوپر فرش ہے اور فرش ہٹایا جا سکتا ہے، جیسے چادر بچھی ہوئی ہے، کپڑا بچھا ہوا ہے اور اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، اور پھر نیچے فرش ہے جیسے کہ ہوتا ہے، تو اس پر سجدہ کرنا فرش کے کپڑے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر جیسی طرح بھی چاہیں سجدہ کرنا پڑے گا، سجدہ کریں گے، کیونکہ نماز ساقط نہیں ہو سکتی۔ ماربل جو ہے یا جو بچھایا جاتا اکثر ماربل تو پتھر کے حکم میں ہے، زمین کے حکم میں، ماربل پہ تو ویسے بھی سجدہ ہو سکتا ہے، ماربل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو زمین سے ہو یا زمین سے نکلی ہوئی ہو، اب چاہے وہ مورنگ ہو، چاہے وہ بالو ہو، چاہے وہ ماربل تو پتھر کا حکم ہے، پتھر ایک طرح کا پتھر ہی ہوتا ہے، قیمتی ضرور ہے لیکن وہ پتھر ہے، تو پتھر پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو جواہرات کی بات ہے وہ کہاں، جیسے فیروزہ ہے، عقیق ہے، یہ زمین کے اندر سے تو نکلے لیکن جواہرات کے حکم میں ہے، تو ان پہ مکراہت ہے، لیکن اگر بالکل کچھ نہ ہو تو ان پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ ناظرین، وقت تمام ہو چلا ہے اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج۔